رانو چڑیا مدھوپور کے جنگل میں رہا کرتی تھی۔ اس کے ماتا پتا کی مرتیو ہو چکی تھی۔ یوں ہی رانو چڑیا کی شادی ہو جاتی ہے۔ اس کو لگتا ہے اس کی زندگی کے سارے مسئلے حل ہو گئے ہیں، لیکن یہ خوشیاں بس تھوڑی دیر کی تھیں۔ رانو چڑیا گربھوتی ہو جاتی ہے۔ اس کی ساس نے اسے بتا دیا تھا کہ اس کے ہاں لڑکا ہی ہونا چاہیے، لڑکی نہیں۔ یوں ہی رانو بہت چنتت رہنے لگی تھی۔ یوں ہی وہ اپنے پتی سے بات کرتی ہے۔ ارے ٹھیک کہہ رہی ہے میری ماں، اگر میری بیٹی ہوگی تو جنگل والے مجھ پر تھو تھو کریں گے اور میری کیا عزت رہ جائے گی۔ ارے بیٹی ہونا کوئی بے عزتی کی بات نہیں ہے، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ارے میرا دماغ مت کھاؤ، مجھے بیٹا ہی چاہیے۔ ویسے بھی ہمارے خاندان میں بیٹے ہی ہوتے ہیں، بیٹیاں نہیں، تو چپ کر کے سو جاؤ۔ یوں ہی اس کا پتی اسے بہت دھتکارا کرتا۔ سمے گزرتا جاتا ہے اور رانو کے ہاں بیٹی پیدا ہو جاتی ہے۔ رانو کی ساس اسے گھر سے نکال دیتی ہے۔ رانو بیچاری اس جنگل سے دوسرے جنگل آ جاتی ہے۔ میری ماں، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ارے میری پیاری بیٹی، ہم اب ایک نیا گھر بنائیں گے، اب اس جنگل میں ہم کبھی لوٹ کر نہیں جائیں گے۔ ارے ماں، لیکن ہمارے پاس تو یہاں رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ ارے میری پیاری بیٹی، تم یہیں پر انتظار کرو، میں سوکھی لکڑیاں لے آتی ہوں۔ یوں ہی رانو سارے جنگل میں دیکھتی ہے، لیکن اسے کہیں بھی سوکھی لکڑیاں نہیں ملتی۔ یہ جنگل بہت ہرا بھرا تھا اور ہر طرف پھل لگے ہوئے تھے۔ یوں ہی رانو اپنی بیٹی کو ایک درخت پر بٹھا کر جاتی ہے اور دوسرے جنگل میں بھی لکڑیاں دیکھتی ہے، لیکن کہیں پر بھی اسے لکڑیاں نہیں ملتی۔ اب شام ہونے والی تھی۔ رانو بھی چنتت ہو گئی تھی کہ اب وہ اپنی بیٹی کو رات میں کہاں سلائے گی۔ یوں ہی رانو پلٹ کر واپس جاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ وہاں اس کی بیٹی نہیں ہے۔ یوں ہی رانو پریشان ہو گئی تھی۔ ارے میری پیاری بیٹی، کہاں گئی تم؟ میری بیٹی کہاں گئی؟ اتنے میں رانو کی بیٹی باہر آتی ہے۔ ارے ماں، تم چنتا مت کرو، میں نے ہمارے لیے گھر ڈھونڈ لیا ہے۔ ارے وہ کیسے؟ ارے ماں، یہ دیکھو، میں نے اس اناناس میں سوراخ کر کے گھر بنا لیا ہے، اب تم اور میں یہاں پر آرام سے رہ سکتے ہیں۔ یوں ہی رانو تو خوش ہو جاتی ہے، لیکن یہ خوشیاں وقتی تھیں۔ جنگل میں صبح ہو گئی تھی۔ جنگل میں ایک اوباش کالو اور اس کی پتنی گوری رہا کرتی تھی۔ وہ دونوں بہت زیادہ لالچی تھے۔ وہ جنگل کے پکشیوں کو تنگ کیا کرتے تھے۔ یوں ہی وہ اناناس کے پیڑ کے پاس آتے ہیں اور اناناس کھانے لگتے ہیں۔ یوں ہی وہ دیکھتے ہیں کہ رانو چڑیا اس اناناس کے پیڑ میں ہے۔ ارے چڑیا، تم لوگ یہاں کیا کر رہی ہو؟ بھیا، ہم نے یہاں پر گھر بنایا ہے، ہم لوگ دوسرے جنگل سے آئے ہیں، ہمارے پاس رہنے کی کوئی جگہ نہیں تھی اور نہ ہی سوکھی لکڑیاں۔ یہ میری بیٹی نے اناناس میں سوراخ کیا تو ہم لوگ یہاں پر رہنے لگے۔ ارے تم لوگ یہاں پر نہیں رہ سکتی، یہ پھل کھانے کے لیے ہیں، رہنے کے لیے نہیں۔ اب یہاں سے بھاگ جاؤ، ورنہ میں تمہاری شکایت جنگل کے پکشیوں سے کر دوں گا۔ یوں ہی رانو اور اس کی بیٹی تو سہم جاتی ہیں اور وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ اب رانو کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ رانو جانتی تھی کہ کچھ ہی دنوں میں برسات کے دن آنے والے ہیں۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے گھر نہ بنایا تو اس کی بیٹی اس بارش میں مر جائے گی۔ یوں ہی رانو ساری رات جنگل میں گزارتی ہے۔ یوں ہی رانو ایسا کرتی ہے کہ سوکھی لکڑیوں کی بجائے بامبو سٹکس اکٹھی کرتی ہے اور ان بامبو سٹکس کا ایک گھر بنا لیتی ہے۔ رانو کا گھر بہت سندر تھا۔ رانو چڑیا غریب تھی مگر بہت محنتی تھی اور ہر ہنر جانتی تھی۔ وہ بہت پیارا گھر بنایا کرتی۔ یوں ہی کالو اور گوری کو جب پتہ چلتا ہے تو وہ وہاں پر آ جاتے ہیں۔ ارے چڑیا،
یہ جگہ ہماری ہے اور یہ پیڑ بھی۔ تیری ہمت کیسے ہوئی ہمارے پیڑ پر گھر بنانے کی؟ ارے مجھے کوئی اور جگہ نہیں مل رہی تھی، کرپیا کیجیے اور مجھے یہاں پر رہنے دیجیے۔ میں نے بڑی مشکل سے یہ بامبو سٹکس اکٹھی کی اور ان سے گھر بنایا ہے۔ ارے ہم کچھ نہیں جانتے، یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے، میں یہاں سے چلی جاتی ہوں، لیکن یہ گھر میرا ہے، مجھے یہ گھر یہاں سے لے جانے دیجیے۔ یوں ہی رانو کی ضد کرنے پر رانو اپنا گھر وہاں سے لے آتی ہے اور لا کر ایک زمین پر رکھ دیتی ہے۔ وہ زمین بنجر تھی اور زیادہ کسی کی معلوم نہیں ہوتی تھی۔ یوں ہی رانو وہاں پر اپنی بیٹی کے ساتھ رہنے لگتی ہے۔ یوں ہی کالو اور گوری گھر میں باتیں کر رہے تھے۔ ارے کالو جی، مجھے تو لگا تھا وہ اتنا شاندار گھر ہمارا ہو جائے گا، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ اب ہم کیا کریں گے؟ مجھے تو اس جیسا ہی گھر چاہیے۔ تم چنتا مت کرو، میں صبح ہوتے ہی کچھ کرتا ہوں۔ یوں ہی کالو کوا صبح ہوتے ہی مٹھو طوطے کے پاس جاتا ہے۔ وہ باغ مٹھو طوطے کا تھا جہاں سے رانو بامبو سٹکس لائی تھی۔ یوں ہی کالو کوا اس مٹھو طوطے کو بھڑکا دیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اگر وہ رانو سے وہ گھر لے لے تو وہ کچھ پیسے دے کر اس سے وہ گھر لے لے گا۔ یوں ہی مٹھو طوطا رانو سے جا کر کہتا ہے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے کھیت سے یہ بامبو سٹکس توڑنے کی؟ اب میرا گھر واپس کرو ورنہ میں تم پر مقدمہ کر دوں گا اور پھر ساری زندگی تم جیل کی دال روٹی کھاؤ گی۔ یوں ہی دونوں ماں بیٹیاں ڈر جاتی ہیں اور وہ گھر ان کے حوالے کر دیتی ہیں۔ مٹھو طوطے کو کالو تھوڑے سے پیسے دے کر وہ گھر لے لیتا ہے۔ ارے کالو، تم یہ بہت کم پیسے دے رہے ہو، یہ گھر تو بہت عالیشان ہے، اتنے تھوڑے پیسوں میں تمہیں یہ گھر نہیں دوں گا۔ ارے مجھ سے غداری کرنے کا سوچنا بھی نہیں، اگر میں تمہیں آ کر نہ بتاتا تو تمہیں تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ چڑیا نے تمہاری بامبو سٹکس لی ہیں۔ اب یہ پیسے پکڑو اور یہ گھر میرے حوالے کرو ورنہ اس چڑیا کی جگہ تمہاری درگت بنا دوں گا۔ یوں ہی کالو اس سے وہ گھر لے لیتا ہے۔ یوں ہی رانو اور اس کی بیٹی پھر سے بے گھر ہو گئی تھیں۔ ارے ماں، کیا ہمارا کبھی کوئی گھر نہیں ہوگا؟ میں تو کہتی ہوں واپس بابا کے پاس چلتے ہیں۔ ارے میری پیاری بیٹی، اگر یہ ممکن ہوتا تو کیا میں اتنا خوار ہوتی؟ تمہارا باپ تمہاری جان کا دشمن ہے، وہ تمہیں مار ڈالے گا، میں تمہیں وہاں لے کر نہیں جا سکتی۔ یوں ہی دونوں ماں بیٹیاں بہت چنتت تھیں، مگر تم چنتا مت کرو، اوپر والا کچھ نہ کچھ اچھا کرے گا۔ وہ ایک در بند کرتا ہے تو 100 در کھول دیتا ہے۔ یوں ہی رانو اور اس کی بیٹی ساری رات جنگل میں گزارتی ہیں۔ جنگل میں صبح ہو گئی تھی۔ ارے ماں، اب تم کہاں جا رہی ہو؟ بیٹی، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے سے تو کچھ نہیں ہوگا، ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا۔ یوں ہی رانو اڑتے اڑتے دوسرے جنگلوں میں جاتی ہے۔ یوں ہی رانو ایک جنگل میں پہنچ گئی تھی۔ وہاں پر رانو بہت سے ایلو ویرا کے پودے اگے ہوئے دیکھتی ہے۔ یوں ہی رانو وہاں سے ایلو ویرا اکٹھی کرتی ہے اور جنگل میں لے آتی ہے۔ رانو نے بہت جلد ایلو ویرا گھر بنا لیا تھا، اب کوئی بھی اس سے وہ گھر چھین نہیں سکتا تھا۔ کالو اور گوری کی ساری سازشیں ناکام ہو گئی تھیں۔ رانو نے بہت عالیشان گھر بنایا تھا اور بہت مضبوط اور پکا بھی۔ یوں ہی جنگل میں برسات کے دن آ جاتے ہیں، ہر طرف بارشیں ہو رہی تھیں، سبھی پکشی جنگل میں بھیگ رہے تھے، جبکہ رانو اور اس کی بیٹی تو آرام سے اپنے گھر میں رہ رہی تھیں۔ یوں ہی کالو اور گوری دونوں بھیگنے لگتے ہیں، ان کا وہ گھر گر گیا تھا، باقی پکشی بھی بے گھر ہو گئے تھے۔ ارے گوری، کاش کہ ہم نے رانو سے نہ بگاڑی ہوتی تو آج ہم اس کے گھر میں آشرن لے لیتے۔ چلے نا، چلتے ہیں، کیا پتا وہ ہمیں اپنے گھر میں رکھ لے۔ یوں ہی وہ دونوں رانو کے پاس جاتے ہیں۔
रानो ने अपने घर में ले लेती है। यूं ही मिट्ठू और उसकी पत्नी को भी यूं ही वो रानो से माफ़ी मांगते हैं। अरे रानो बहन, हमें माफ़ कर दो, हमने तुम्हारे साथ कितना गलत किया, लेकिन फिर भी तुमने हमें आश्रय दिया। कोई बात नहीं मिट्ठू भैया, मैं इस जंगल में अनजान थी, इसीलिए आप लोगों ने ऐसा किया। अगर मैं भी ऐसा ही करूँगी तो आप में और मुझ में क्या फ़र्क रह जाएगा। यूं ही वो उससे माफ़ी मांग लेते हैं और रानो उनके साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगती है। अब उनमें से उसे कोई तंग ना करता। तो प्यारे व्यूअर्स, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।